جاوید لطیف صاحب، جو کچھ ہوا پاکستان میں اس کے بعد ایک مشکل سی صورتحال ہے، لیکن آپ اس سے گزر چکے ہیں. آپ کی جماعت نے بھی ان سے ایگریمنٹ کیا تھا، احسن اقبال صاحب نے دستخط کیے تھے اس کے اوپر. کیا صورتحال اب کیا ہے؟ یہ خفیہ معاہدہ، اس کے پیچھے کیا راز کیا ہے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ اس سے انکاری نہیں ہے کہ کسی بھی ایشو پر، کسی بھی احتجاج پر آپ گفتگو کرتے ہیں، گفتگو شنید سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں، اس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا. آپ تو پاکستان مخالف قوتوں سے بھی گفتگو شنید کرتے ہیں، اس کا حل نکالنے کی ٹیبل پر کوشش کرتے ہیں. مگر مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک ہے فریق آج کی حکومت اور دوسرا فریق ہے احتجاج کرنے والے. ہم دونوں کو اس وقت تک عوامی کٹہرے میں رکھیں گے جب تک وضاحت آ نہ جائے. نمبر 1، پہلے تو حکومت کی بات کر لیتے ہیں. حکومت کی ملک صاحب مجھے کوئی یہ بتا دے، جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں کہ آپ کیا جلد بازی میں کسی کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں، انڈین نواز کہہ دیتے ہیں، دہشت گرد کہہ دیتے ہیں اور فنانسنگ کا الزام لگا دیتے ہیں کہ انڈین نے کی ہے. اب آ جائیں کہ کیا وہ ساری کی ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں؟ تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق کوئی دے کہ آج کے جو پرائم منسٹر ہیں، جن کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا اپنا جو جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، وہ ایک صادق اور امین ٹھہرے تھے. کیا آج وہ صادق اور امین رہ گئے ہیں اس گفتگو کے بعد کہ پہلے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے 4 ماہ کے بعد آج کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ اس سے آگے میں دوسری بات کرتا ہوں. اب آ جائیں تحریک لبیک کی جو لیڈرشپ ہے، جو مطالبات وہ لے کر گئے تھے ندیم ملک صاحب، وہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان کی آواز ہے، اس سے کوئی انکاری ہے ہی نہیں. تو آج لیڈرشپ جو تحریک لبیک کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اپنے مطالبات پر کوئی سمجھوتا کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو ہر مسلمان کی آواز تھی. اور اگر جب تک میڈیا پہ ان کو لایا نہ جائے، جس طرح ابھی آپ نے ایک کمیٹی کے ممبر کی گفتگو سنوائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ کو سامنے لا کر بتایا جائے ان کے کارکنوں کو، کلمہ گو کو، کہ وہ کس لیے احتجاج کر رہے تھے، کس طرح شہادتیں ہوئیں اور ان کا جو ہے نتیجہ کیا نکلا. اب تیسری جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ ندیم ملک صاحب مجھے کوئی یہ بتا دے، پاکستان کے اندر قومی مفادات کا تعین کون کرتا ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے بطور ایک پاکستانی کے، میں تو یہ سوال اٹھاؤں گا ہر جگہ. پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ کون تعین کرتا ہے اور ہمارے قومی مفادات ہیں کیا؟ مطلب اس کو دہشت گرد کہنا بھی قومی مفاد تھا، کالعدم قرار دینا بھی قومی مفاد تھا، انڈین بیگ کہنا بھی قومی مفاد تھا، اور اب کہنا کہ ہم نے امن کی خاطر اس کو مین سٹریم کر دیا، یہ بھی قومی مفاد ہے. کچھ ہمیں ڈیفائن تو کرنا پڑے گا نا. یس، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ندیم ملک صاحب یہ کہوں گا کہ 70 سالوں سے قومی مفادات کا تعین کون کرتا آ رہا ہے، اور یہ اختیار کب کس نے ان کو دیا؟ کہ آپ یہ دیکھیں پارلیمنٹ کی موجودگی میں جمہوریت ہوتے ہوئے آپ تصویریں کسی اور کی دیکھ رہے ہیں، معاہدہ کسی اور سے ہو رہا ہے، حکومت وقت کسی اور جگہ کھڑی ہے، ان کو علم بھی نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا، اور آج ایک نئی بات دیکھ لیں کہ ان کے ایک عہدیدار جو ہیں وہ کراچی میں یا کسی اور جگہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم انتخابی اتحاد ان سے کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ غدار ہیں، یہ انڈین نواز ہیں، اور دوسری طرف آپ ان کے سے انتخابی اتحاد کرنے کے لیے چل پڑے ہیں. اور جو اتحاد کرنے کی بات کریں گے ان کو بھی جواب دینا چاہیے ان کو کہ آپ تو لاشیں گرائی آپ نے ہماری، آپ نے تو. اور ایک اور بات، میں بڑی معذرت سے بات لمبی شاید میں کر گیا ہوں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا JIT بنی تھی ماڈل ٹاؤن سانے پہ، آج تک وہ ختم نہیں ہوا واقعہ، اور 6 دفعہ یہ دھرنے ہو چکے ہیں، 6 دفعہ درجنوں لاشیں گر چکی ہیں، دونوں سائیڈوں سے شہادتیں ہو چکی ہیں. مجھے یہ بتایا جائے بطور پاکستانی کے اور کلمہ گو کے کہ مجرم کون تھا اور بے قصور کون تھا.